اس زمین کے 450 سال پرانے اتہاس میں یہاں بہت سے جانداروں نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔ جہاں آج پانی میں رہنے والی بلو ویل زمین پر موجود سب سے بڑی سپیشیز ہے، وہیں ڈائناسور کے وقت سے ہی ایسے ہی نہ جانے کتنے بڑے جانداروں کا یہاں پر راج ہوا کرتا تھا، اور انہی میں سے 2 جاندار تھے، میگالوڈن شارک اور ٹائٹانوبوا سنیک۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جاندار اتنے خطرناک تھے کہ یہ اس وقت پر ڈائناسور کو بھی مارنے کی طاقت رکھتے تھے۔ جہاں میگالوڈن شارک کی لمبائی 60 فٹ اور جبرا 3 میٹر تک لمبا ہوتا تھا، وہیں ٹائٹانوبوا سنیک کی لمبائی 40 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ میگالوڈن شارک کی دریافت اس وقت ہوئی جب ایک دن سمندر کی گہرائی میں کچھ ریسرچسٹ کو 7 انچ کا دانت ملا، اور اس کی اور بھی گہرائی میں جانچ کرنے کے بعد جب انہی سبھی دانتوں کو ملا کر ایک جبرا تیار کیا گیا تو اس نے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ یہ جبرا اتنا بھرا تھا کہ اس میں ایک ساتھ 3 انسان کھڑے ہو سکتے تھے، اور وہیں اس جبرے میں 270 دانت تھے، اور انہیں پتا چلا کہ یہ سبھی دانت کسی عام شارک کے نہیں بلکہ زمین پر موجود سب سے بڑی شارک میگالوڈن کے تھے۔ ایسے ہی 2009 میں ریسرچرز تب حیران ہو جاتے ہیں جب انہیں زمین کے نیچے کھدائی کرنے سے ایک 42 فٹ لمبا سام کا ڈھانچہ ملتا ہے۔ پہلے تو وہ اسے کسی مرے ہوئے ایناکونڈا کا ڈھانچہ سمجھ پاتے ہیں، لیکن انہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ ڈھانچہ ٹائٹانوبوا سام کا ہے، جس کی باتیں قصوں اور کہانیوں میں کی جاتی تھیں، اور اس ڈھانچے نے انہیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ ہماری زمین پر کسی وقت اتنے بڑے سام بھی تھے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے وقت پر اس زمین پر موجود نہ تھے، کیونکہ ٹائٹانوبوا سنیکس میگالوڈن شارک کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے ختم ہو چکے تھے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کو کبھی بھی ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا، لیکن پھر بھی دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہوگا اگر یہ دونوں وشال جانور ایک ہی وقت پر زمین پر زندہ ہوتے، تو کیا یہ دونوں آپس میں لڑتے، اور اگر لڑتے تو اس میں کس کی جیت ہوتی؟ تو چلیے ہوا میں باتیں نہ کرتے ہوئے فیکٹس پر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میگالوڈن شارک کی لمبائی 60 فٹ ہوا کرتی تھی، جو کہ آج کے وقت کی سب سے بڑی شارک دا گریٹ وائٹ شارک سے تقریباً 40 فٹ زیادہ لمبی تھی۔ اس بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شارک کتنی بڑی ہوگی۔ وہیں اس کے جبرے میں موجود 270 دانت 4 انچ سے لے کر 7 انچ تک لمبے ہوا کرتے تھے۔ اس کے جبرے میں دانت 5 لائنز میں ہوا کرتے تھے، جن کے سائڈز میں اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے والی ایک آری بھی ہوا کرتی تھی۔ شکار کرتے وقت اس کے جبرے سے نکلنے والا دباؤ 1 ٹن کا ہوا کرتا تھا۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ یہ کسی بھی ٹھوس چیز کو سیکنڈوں میں چکنا چور کر سکتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ 100 ٹن وزنی جسم کے ساتھ میگالوڈن سمندر کے اندر بہترین سوئمر بھی ہوا کرتی تھی۔ ریسرچسٹ کا کہنا ہے کہ سمندر کے جانوروں میں اس شارک کی ایک دہشت اور دبدبا ہوا کرتا تھا۔ اس کو اپنی دن بھر کی بھوک مٹانے کے لیے 1 ٹن سے زیادہ کھانا درکار ہوا کرتا تھا۔ بس اسی کے چلتے یہ کسی بھی مچھلی کو دیکھ کر اس کا شکار کرتی تھی۔ وہیں ٹائٹانوبوا سنیک کا ڈھانچہ ملتے ہی پہلے سائنٹسٹ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنا بڑا سام بھی زمین پر موجود ہو سکتا ہے۔ کچھ ایناکونڈا کی طرح دکھنے والا یہ ٹائٹانوبوا سنیک اس کی طرح ہی اپنے شکار کو جکڑ کر دم توڑ دیا کرتا تھا۔ ساتھ ہی اس کے دانت 7 انچ تک لمبے ہوا کرتے تھے، جس کی مدد سے یہ سخت سے سخت شکار کو ایک ہی بار میں ٹکڑوں میں کاٹ ڈالتا تھا۔ حالانکہ یہ سانپ اتنا بھرا تھا کہ اسے اپنے شکار کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، یہ اسے ایسے ہی زندہ نگل جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ سانپ بھی زیادہ وقت تک پانی کے اندر ہی رہا کرتا تھا، جہاں یہ ایک بڑے مگرمچھ کو بھی ایک جھٹکے میں نگل جاتا تھا۔ اب اگر ٹائٹانوبوا کو میگالوڈن کو مارنا ہے تو اسے سب سے پہلے اس کے جسم پر سکنجا لگانا پڑے گا، جس کے لیے پہلے تو اسے اس کا پانی میں کافی تیزی سے اس کا پیچھا کرنا ہوگا۔ حالانکہ سانپ بھی کافی اچھے سوئمرز ہوتے ہیں، لیکن شارک سے بہتر نہیں۔ مطلب ایسے اسے پکڑ پانے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، اور اگر یہ کسی بھی طرح اس کے پاس پہنچ بھی جاتا تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے
کہ اتनी बड़ी शार्क को अपने जिस्म में जकड़ पाना, जो कि टाइटेनोबोआ का सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन मेगालोडन के इस बड़े जिस्म के सामने ये हथियार भी बेकार है, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ 40 फीट लंबा हुआ करता था, वहीं मेगालोडन का जिस्म 60 फीट लंबा हुआ करता था और साथ ही इसका वजन तकरीबन 100 टन था। यानी कि ऐसे में वो कभी भी शार्क को अपने चंगल में फंसा ही नहीं पाता। अब जहां शार्क की लंबाई और वजन ही इसकी सबसे ज्यादा काम आते, वहीं लड़ाई में टाइटेनोबोआ की लंबाई उसके लिए खतरनाक साबित होती। अपनी लंबाई की वजह से वो मेगालोडन के चंगल से बचकर भाग ही ना पाता और वो इसे अपने इन मजबूत जबड़े में मौजूद इन लंबे नुकीले दांतों से 10 टन की फोर्स से हमला करती। वैसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही इस सांप के कई टुकड़े हो जाते। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेगालोडन को एक दिन में 1 टन से भी ज्यादा खाने की जरूरत होती थी। मतलब जिस भी दिन उसके हाथ ये सांप लगता, उसकी तो उस दिन दावत हो जाती। अब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ है कि मेगालोडन की लंबाई, वजन और खतरनाक दांत के सामने टाइटेनोबोआ के टिकने का कोई चांस ही ना था। हाँ, वो जमीन पर जरूर डायनासोर जैसे खतरनाक जानवरों को भी मार गिराता होगा, लेकिन समंदर में राज करने वाली मेगालोडन शार्क का मुकाबला कर पाना उसके भी बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपका ये डाउट काफी हद तक खत्म हो गया होगा कि इस लड़ाई में आखिर कौन विन करता और आपका क्या मानना है इन दोनों विशाल जानवरों के बारे में। ये आज के वक्त में भी जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अमेज़न के जंगल में 100 फीट लंबे सांप को भी देखा है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार इसे देखने का दावा किया गया है। अगर ये बात सच है तो वो टाइटेनोबोआ स्नेक अमेज़न के इन जंगलों में कहीं आज भी जिंदा होगा। असल में अमेज़न का ये पूरे का पूरा जंगल अपने आप में ही एक बड़ी मिस्ट्री है, जहाँ न जाने ऐसे ही कितने राज दफन हैं जिनसे अभी भी पर्दा उठना बाकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। एंड आखिर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।